سورہ الملک آیت نمبر 3 اور 4 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو کیا اے دیکھنے والے تجھے اس کی تخلیق میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تو آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ پھر فرمایا دوبارہ اور تیسری بار اپنی نظر اٹھا کے دیکھ، تیری نظر ہر بار ناکام واپس آئے گی کہ اللہ کی تخلیق میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کے سلسلہ میں لفظ اللہ پر بات پچھلے جو میں شروع ہوئی تھی اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اس دفعہ۔ میں نے عرض کی تھی کہ جو سائنسدان حضرات ہیں ان کے مطابق کائنات کس طرح بنی، ان کے مطابق، اور کائنات کا سائز عقل سمجھ سے باہر ہے۔ جو انسان ہیں ان کی عقل سمجھ سے باہر ہے، اور جو دنیا کی سب سے بہترین لیبارٹری ہے سرن میں، جہاں پر وہ بگ بینگ کا تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ 27 کلومیٹر لمبی ہے اور 300 فٹ گہری ہے۔ اس میں پوری دنیا سے جو بہترین سائنسدان ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، پاکستانی بھی ہیں ان میں کچھ۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کائنات کے صرف 2% حصے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ بھی ان کا اندازہ ہے۔ باقی 2% کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، اور باقی جو 96% ہے اس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں پتا اس کا۔ اتنا بڑا سائز کہ 13 ارب 80 کروڑ سال سے 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے، انسانی عقل سمجھ سے بالا ہے صرف مخلوق، اور جو خالق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ناکام ہی واپس آئے۔ تو اس کائنات کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ ملک میں فرمایا 3 اور 4 آیت میں کہ تو اس کو بار بار دیکھ، تجھے کہیں کمی محسوس ہوتی ہے؟ یہ چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں پر نہیں ہے۔ میرا مقصد ان دونوں آیات کو پڑھنے کا یہ تھا کہ اس کائنات میں جو پچھلی دفعہ بات رہ گئی تھی کہ کائنات اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس میں ایک سسٹم کام کر رہا ہے جو بہترین سسٹم، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ، یعنی بہترین بھی ہے اور پیچیدہ ترین بھی ہے۔ ایک اعلیٰ ترین سسٹم کام کر رہا ہے۔ اور لاہور میں جب دہری حضرات سے بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے 2 ہی سوال پوچھے تھے کہ ایک تو یہ کہ جو بگ بینگ ہوا تھا وہ کسی میٹیریل میں ہوا تھا یا ہوا میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی کسی میٹیریل میں۔ میں پوچھا کہ وہ میٹیریل کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی دوسرا سوال کریں۔ جواب نہیں دیا۔ اگر مولوی اس طرح کہتا تو انہوں نے جناب بیجا کروا دینی تھی کہ یہ دیکھیں بالکل نالائق، ان کو بات کا جواب نہیں آتا، کہتے جی اس سوال کو پاس کریں اگلا سوال کریں، لیکن اپنے لیے وہ ہر رات چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی اگلا سوال کریں۔ میں نے کہا جی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام کہاں سے آیا؟ ایک بہترین نظام اس کائنات میں کام کر رہا ہے، کسی اتفاقی چیز میں اتنا بہترین نظام نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے جو استاد تھے، ان کے جو گرو تھے، انہوں نے کہا جی اس سوال کا جواب کسی کو نہیں ملا۔ جس نے بھی چیک کیا ہے، جتنا چیک کیا ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں، روز بروز نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، وہ ثابت کر رہی ہیں کہ کائنات میں ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے۔ دوسری بات، ہر چیز با مقصد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو فضول، ایک چیز بھی فضول نہیں، ہر چیز با مقصد ہے، ایک بہترین نظام میں کام کر رہی ہے اور ہر چیز با مقصد ہے۔ تیسری خوبی اس میں یہ ہے کہ ہر شے دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اس کی امداد کرتی ہے، سپورٹیو ہے، اس کے مخالف نہیں۔ تو جو ہر چیز میں مقصد رکھا ہے، ہر چیز کو نظام کا پابند کیا ہے، ہر چیز کو دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، وہ
اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہر چیز حرکت میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بہت وزنی چیز کو ہلانا ہو تو اس کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو کائنات ہے اس کا وزن جو ہے کتنا ہوگا، اور اس کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ نیوٹران، پروٹان، الیکٹران، اس سے بھی آگے اگر انہوں نے کوئی دریافت کیا ہو، ہر چیز حرکت میں ہے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، اور اس کے مدار طے ہیں، جس رستے پر اس نے حرکت کرنی ہے، اور اپنے رستے سے وہ کبھی انحراف نہیں کرتی، ڈیویٹ نہیں کرتی۔ حرکت ہے ہر چیز میں، سسٹم ہے ہر چیز میں، مقصد ہے ہر چیز میں، اور ہر چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اتفاقاً نہیں ہو سکتی۔ اگر دھماکے کے سلسلہ میں تعمیر ہونا ہوتی تو پاکستان میں ہزاروں دھماکے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز بنی ہوئی دیکھی ہو آپ نے اس دھماکے کے سلسلہ میں؟ تباہی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح بھی یہ کائنات بنائی، بہرحال اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور جس طرح وہ چل رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ ایک ہی ہے۔ اب دو باتیں کہ صرف ایک ہی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں دو تین چیزیں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کل 4 سوال ہیں کائنات کے بارے میں، کل 4 سوال ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے 2 کا جواب دین دیتا ہے، سائنس کو ان سوالوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لفٹ ہی نہیں کرواتی ان سوالوں میں۔ 2 کا جواب سائنس دیتی ہے، دین ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتا، وہ دین کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ کائنات کس نے بنائی اور کون چلا رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون چلا رہا ہے؟ سائنس کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو بنانے والے سے اور چلانے والے سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی، ہمارا دائرہ کار وہاں تک ہے، بس جو حواس میں آ جائے، دیکھنے میں، چھونے میں، چکھنے میں، وہ ہے ہمارا دائرہ کار۔ جو خیالی باتیں اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ کائنات کس نے بنائی اور کون چلا رہا ہے، سائنس اس سوال کا جواب نہ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف دین دیتا ہے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جو اسی نے بنایا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ 2 سوال ہیں جن کے جواب سائنس دیتی ہے، دین ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں، نہ نبیوں نے۔ یہ کائنات کس طرح بنی، دین اس میں کوئی لفٹ نہیں کرواتا اس کو۔ کیسے چل رہی ہے، اس سوال کو بھی دین نہیں، وہ کہتا ہے یہ تم خود ہی ڈھونڈ لو گے۔ تو 4 سوال ہیں کل، کس نے بنائی، کون چلا رہا ہے، یہ اللہ، کس طرح بنی، کس طرح چل رہی ہے، یہ سائنس ہے۔ وہ دونوں پیرلل چلتے ہیں، ایک دوسرے کے دائرہ کار میں نہ دخل دیتے ہیں، نہ ہی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ بنانے والا، چلانے والا، خالق، مالک، اب بھی اس کا سول کنٹرولر وہ ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو خدا ہوتا ہے، ہر دنیا کا مذہب چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہاں پر یہ بات طے شدہ ہے کہ جو خدا ہوگا وہ لامحدود ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا چھوٹا سا ہو، محدود ہو، کسی کام پر آ کے وہ کہہ دے جی یہ میرے بس سے باہر ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہر بات میں لامحدود ہوتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے، عقل کی روح سے دیکھیں تو لامحدود صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، وہ سارے لمیٹڈ ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہوگا۔ فرض کریں 1 سے زیادہ خدا ہیں تو دونوں برابر کی طاقت رکھیں گے، دونوں برابر کا اختیار رکھیں گے، دونوں برابر کا ارادہ رکھیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی کام ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ اگر دونوں برابر کے اور صاحب ارادہ ہیں تو کبھی نہ کبھی تو صاحب ارادہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں، اداروں میں دیکھ لیں، کہیں بھی جو عقل مند بیٹھے ہوں گے تو ان کی رائے میں اختلاف ہوگا۔ صرف افسر مداد کی رائے میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ہاں جی بس اس کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔
تو جب دو خدا یا دو سے زیادہ ہوئے برابر کے ہیں، صاحب ارادہ ہیں، تو ان میں اختلاف ہوگا۔ جب اختلاف ہوگا تو قرآن مجید کی بات وہ کتنی سچ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے یہ زمین و آسمان تباہ ہو چکے ہوتے۔ کیوں؟ ایک اپنی فوجیں لے کر دوسرے پر حملہ کر دیتا، اگر ان میں سے کوئی شکست کھا جائے تو وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کو شکست نہیں ہوتی۔ تو بھائی ایک سے زیادہ خدا عقلاً ناممکن ہے، کیونکہ خدا کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کا وجود لامحدود ہے، اس کی زندگی لامحدود ہے، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کا ارادہ، ہر شے لامحدود ہے۔ تو لامحدود ایک ہی ہو سکتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ سارے لمیٹڈ ہوں گے، محدود ہوں گے، لہذا وہ خدا کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں سے۔ ایک تو یہ بات کرنی سی۔ اب کائنات کس طرح بنی، کس نے بنائی، کون اس کا چلانے والا ہے، اس کے بارے میں دو ہیں رائے۔ ایک ہیں فلسفی حضرات، ایک ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ فلسفی حضرات ایک دوسرے کے استاد شاگرد بھی ہوئے ہیں، ان کی رائے میں بھی اختلاف ہے، افلاطون اور ارسطو۔ ایک کہتا ہے آئیڈیلزم، ایک کہتا ہے ریئلزم۔ تو دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے رائے کا، حالانکہ دونوں ہی مثالی ذہین مانے گئے ہیں، افلاطون اور ارسطو۔ تو استاد شاگردوں کا بھی آپس میں اختلاف، ہم اثر بھی ہوئے ہیں، ان کا بھی آپس میں اختلاف، جو مختلف ادوار میں ہوئے ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف، اور ان کا کردار اگر دیکھا جائے تو جو سارے عیب شرعی ہیں وہ سارے ان لوگوں میں پائے جاتے تھے، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی۔ ایک طرف یہ لائن ہے جن کی نہ رائے متفق ہے نہ ان کے کردار پاک ہے، دوسری طرف ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے غور سے۔ دوسری طرف ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا رسول کریم تک علیہم الصلوۃ والسلام۔ ان کے زمانے مختلف ادوار میں ہوئے، پیریڈز آف ٹائم ان کے مختلف، ان کی زبانیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک دوسرے سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ان کے کردار ان کے دشمنوں نے مانا کہ پاک کردار ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ بھتیجے اگر میں تجھے جھوٹا کہوں گا تو سارا مکہ مجھے جھوٹا کہے گا، کیونکہ 40 سال انہوں نے دیکھا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن یہ جو بات تو ہمیں بتا رہا کہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہمارے بارے میں، بابے نہیں چھوڑنے، باقی یہ نہیں کہ میں تجھے جھوٹا کہوں۔ جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، کردار میں خامی نہیں نکال سکے، اسی لیے رسول اللہ کی زبان سے قرآن مجید میں آیا کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، کوئی عیب ہے تو بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، عیب نہیں بتا سکے کہ کسی سے وعدہ خلافی کی ہو، کبھی کو برا کام کیا ہو، کبھی بت پوجے ہوں، کبھی شراب پی ہو، کبھی کچھ بھی نہیں بتا سکے وہ۔ لگاتار تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ مشترکہ اوصاف ہے کہ پاک کردار، اپنی قوم میں ڈٹ کے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی عیب ہے تو بتاؤ، نہیں بتایا کسی نے، مانا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ نہ وہ ایک دوسرے سے ملے، ان کے علاقے مختلف، زبانیں مختلف، دور مختلف، اور بات سارے کے سارے ایک کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ سب بتا رہے ہیں یہ اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے برائے آزمائش، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اور وہ تم سے ایک دن اس کا حساب لے گا۔ دو لائنیں ہو گئیں۔ ایک طرف بہت دانشور اور عقل مند بنتے ہیں فلسفی، جن کی رائے آپس میں نہیں ملتی، استاد شاگرد کی رائے بھی نہیں ملتی، ہم اثروں کی بھی نہیں ملتی، اور آگے پیچھے جو مختلف ادوار میں ہوئے ہیں سب نے آ کر کہا کہ فلاں کو عقل ہی نہیں تھی، مجھے عقل ہے، ان کی رائے ہی نہیں ملتی۔ ادھر انبیاء کرام ہیں جن کا کردار پاک اور رائے ایک ہے، اگرچہ ان کے زمانے مختلف تھے۔ تو بات کن کی ماننی چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نبیوں کی، کہ جن کی رائے بھی ایک ہے، ان کا کردار بھی پاک ہے۔
فلسفیوں کی رائے بھی ایک نہیں، ان کا کردار بھی گندا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری طرف آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ دو نظریے پیش کیے گئے ہیں، ایک دین کی طرف سے، ایک سائنسدان اور فلاسفہ کی طرف سے۔ سائنسدان اور فلسفی کہتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ ساری مخلوق، زندہ مخلوق، یہ مادہ سے بنی ہے۔ یہی بات ڈارون نے کہا تھیوری آف ایوولوشن میں، اگرچہ وہ تھیوری لا نہیں بن سکی ابھی تک، کہ بھئی اصل میں یہ پانی پہلے بنا، پھر اس میں سے ایک مچھلی تھی، مچھلی باہر آئی، وہ کتا بنا، کتے سے پھر وہ انسان آہستہ آہستہ بنا۔ وہ بندر سے کہتا ہے، وہ کتے سے کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں مادہ جو ہے، مادے کا آپس میں انٹریکشن ہوا تو اس میں یہ زندگی پیدا ہو گئی۔ یعنی کیچڑ تھا، کیچڑ میں اس کے اپنے کو کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے کیڑا پیدا ہوا، کیڑے سے وہ مچھلی بنی، مچھلی سے فلاں، فلاں سے بنا، ایک لمبی کہانی شیخ چلی کا منصوبہ وہ بتا رہے ہیں۔ اب جناب یہ ہے سائنسدانوں کا اور فلسفیوں کا بیان کہ ہر شے مادہ سے بنی ہے، زندگی بھی مادہ سے ملی ہے۔ مادہ سے مراد میٹر، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے زمین ہو، پانی ہو، لکڑی ہو، ہر لوہا، ہر شے میٹر، مادہ۔ دوسری طرف ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو دیا ہے نا سب کچھ، یہ اس نے دیا ہے جس کے پاس لامحدود اپنے پاس ہے، اس کے پاس زندگی لامحدود ہے، اس کے پاس قدرت لامحدود۔ 7 صفات اللہ پاک کی بنیادی: حیات، زندگی، قدرت، طاقت، علم، ارادہ، سمع سننا، بصر دیکھنا، اور کلام فرمانا۔ تو یہ 7 صفات ہیں بنیادی اللہ پاک کی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں یہ 7 تو تمہیں سمجھانے کے لیے، باقی مجھ میں ہر اچھی صفت پائی جاتی ہے اور ہر بری شے سے میں پاک ہوں، ہر بری صفت سے میں پاک ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر خوبی کمال درجے کی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ تم کو یہ جو سب کچھ دیا ہے، اس نے دیا ہے جس کے پاس بے شمار ہے، اس میں سے تھوڑا سا تمہیں بھی دے دیا، زندگی بھی دے دی، طاقت بھی دے دی، علم بھی دے دیا، ارادہ بھی دے دیا، دیکھنے سننے کی طاقت بھی دے دی۔ دوسری طرف ہے مادہ، جس میں نہ زندگی ہے، نہ قدرت ہے، نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ جس کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں، کیا وہ دوسرے کو دے سکتا ہے؟ ایک آدمی کی جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے، کیا وہ دوسرے کو 1 کروڑ دے سکتا ہے؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جس کے پاس 1 کروڑ ہے، وہ اس میں سے 100 کسی کو دے دے، سمجھ میں آنے والی بات۔ تو دینداروں کو، دین ماننے والوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں، عقل ہمیں ہے۔ جو بیوقوفی کی بات ہم کرتے ہیں وہ بڑی عقل کی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے یہ سب کچھ دیا، اور جس کے پاس دین کیا بتاتا ہے، جس کے پاس بے انتہا تھا اس نے اپنی مخلوق میں بھی اس کا 1 ذرہ دے دیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی کون ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی ان سے پوچھو کہ یار تم جو بار بار ہم سے پوچھتے ہو خدا کو کس نے بنایا، خدا کو کس نے بنایا، تو اب یہ بتا لو یہ کائنات کیسے بنی۔ چلو ہمیں تو نہیں سمجھ بھائی، مولوی تو بیوقوف ہوتے ہیں، چلو آپ تو بہت عقل مند ہو نا، مختلف یونیورسٹی سے پڑھے ہوا، یہ بتا دو کہ کائنات کہاں سے آئی۔ وہ بیک جاتے رہیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا یہ کائنات ایک نقطے سے بنی ہے، ایک نقطے سے پھیلی ہے۔ اس کو وہ کوئی گیس کہتا ہے، کوئی ایک ذرہ کہتا ہے، پارٹیکل، کہ وہ ذرہ ایک تھا، وہ خلاؤں میں گھوم رہا تھا۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ وہ ذرہ بتا دیں کہاں سے ہے، آگے بات کرنی ہی نہیں کسی کی۔ آپ کو کوئی بتایا نا، مجھے جلدی سے تیزی سے بات کر جاتے ہیں۔ وہ ایک ذرہ تھا جی، اس سے وہ ایوولوشن ہوا، ایوولوشن یہ ایک کتاب نہیں آئی ہے، بندہ بشر ملی نہیں ابھی تک۔ کہتا جی اس نے تو پاگل کر دیا لوگوں نے، بھائی کر دیا ہوگا۔ کہتا جی ایوولوشن کی تھوری اس نے ایسے، بھائی ہوگا ایوولوشن، ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں۔ یہ صرف بتا دو، بات تو یہیں پر ہی ختم ہو گئی جب تم نے کہا کہ ایک ذرہ تھا جو خلاؤں میں گھوم رہا تھا، وہ ذرہ بتا دو کہاں سے ہے، باقی تم ایوولوشن کی طرف تمہیں جانے نہیں دینا، بات تو ختم ہو چکی ہے تمہاری۔ ہمارے سوال کا جواب ہمیں مل چکا ہے، ایک ذرہ تھا وہ خلاؤں میں گھوم رہا تھا۔
آخر ماننا پڑے گا ان کو کہ وہ ذرہ قدیم تھا، ہمیشہ سے تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے، اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرہ اگر قدیم ہو سکتا ہے، اس کا مطلب قدیم ہونا ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا ہوگا جس کی کوئی ابتدا نہ ہوگی نہ انتہا ہوگی، تم اس کو ذرہ کہتے ہیں، ہم اس کو خدا کہتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا کہ یہ کائنات ایک نقطے سے پھیلی ہے، ایک ذرے سے پھیلی ہے ساری۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب 3 باتیں میں نے بتائیں کہ ایک طرف فلاسفہ ہیں جن کی کوئی رائے آپس میں نہیں ملتی، دوسری طرف نبی ہیں جن کی ساری آراء متفق ہیں۔ کن کی بات ماننی چاہیے؟ جن کی رائے متفق ہیں، جن کی رائے متفق ہے۔ کردار بھی پاک ہے فلسفیوں کی نسبت، اور فلسفیوں کا جو کردار ہے وہ میں بتا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، تو بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، مطلب پنجو عیب شرعی۔ ان کی بات ماننی چاہیے یا نبیوں کی بات ماننی چاہیے جن کا کردار پاک اور رائے ایک ہے سب کی؟ دوسری طرف مادہ سے بنی ہوئی مانیں جس کے پاس نہ زندگی ہے، نہ قدرت ہے، نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، یا اس خدا کو خالق مانیں جس کے پاس بے انتہا ہے، اس میں سے ایک ذرہ اس نے مخلوق کو بھی عطا کر دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی خدا کہاں سے آیا؟ تو بھائی وہ ذرہ کہاں سے آیا وہ بتا دو۔ وہ بڑا چکر دیں گے، جلدی سے فکرت تیزی سے بول کے نا جی ایوولوشن، اس کو ایوولوشن ہوا کس سے تھا وہ تو بتا دو۔ ہوا سے ہوا تھا جی، وہ گیسز تھیں، گیسز ازلی تھیں، تو ٹھیک ہے تم اس کو گیس کہہ لے ہو، ہم خدا کہتے ہیں، کیونکہ خدا بھی تو اللطیف ہے نا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ایک لفظ، یہ ڈیفینیشن ہے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ڈیفائن کرنا، تعریف بیان کرنا کسی کی۔ فائن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور جو فائن ہے وہ نظر نہیں آتا، جیسے ہوا اس وقت ہے کمرے میں نہیں نظر آ رہی۔ جب اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی، آندھی آئے گی، مٹی اس میں شامل ہوگی تو ہوا نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کرتے ہیں لفظوں کی، تاکہ اس کی تعریف بیان ہو سکے، اس کو سمجھ سکیں ہم۔ تو خدا کا اللطیف، وہ فائن ہی اتنا، وہ نظر نہیں آتا، تم اس کو گیس کہتے ہو، ہم خدا کہتے ہیں۔ اگر قدیم ہے تمہارا بھی کوئی تو ہمارا قدیم تمہیں کیا کرتا ہے؟ تو یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بھائی ایک تو وہ فلسفیوں کی بجائے نبیوں کی بات عقل کہتی ہے کہ ان کی مان، دوسری طرف مادہ سے نہیں بنے، مادہ کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہیں ہی نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک کیڑا ہے، کیڑے کو بھی چھوڑیں، مچھلی ہے ادھر پڑی ہوئی بازار میں، کیا وہ کسی عالم کے بارے میں یہ جان سکتی ہے کہ اس عالم نے کون کون سی کتاب پڑھی ہے اور کون سی اندازہ لگا سکتی ہے اس کا؟ اب اس سے پیچھے چل کیڑا ہے، نالی کا کیڑا ہے، کیا وہ کسی بہت پڑھے لکھے آئنسٹائن کا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے کہاں سے کیسے وہ پڑھا ہوگا، کیسے کیسے اس نے وہ تھیوری جو ہے وہ بنائی ہے؟ اضافیت کا نظریہ جو اس کا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ اس نے کیسے بنائی؟ کیڑا سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس کو آئنسٹائن سمجھانا بھی چاہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو کیڑا مکوڑا ہے کیا خدا کو سمجھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی خدا سمجھ میں، تو اس کا تو نام ہی اللہ ہے۔ جس کے بارے میں عقل سوچنے لگے تو پہلے قدم پر جواب دے دے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ایک کیڑا، وہ بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، آئنسٹائن بھی مخلوق ہے، کیا کیڑا آئنسٹائن کی صلاحیتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے پڑھا اور کیسے کیسے اس نے یہ تھیوری ڈیولپ کی ایٹم بم والی؟ تو خدا کو یہ بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا، اس میں تو پھر کوئی نسبت ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی، یہاں تو نسبت بھی کوئی نہیں۔ تو بھائی یہ جو لفظ اللہ کا بیان پچھلے جو میں شروع ہوا تھا، قرآن مجید کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو رسول پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ سے نقل متواتر کے طور پر منقول ہے بلا شبہ۔ یہ ہے تعریف قرآن مجید کی۔ اس کے 2 لفظ بیان ہو چکے ہیں آج تک 3 جمعوں میں، ایک ہے لفظ قرآن اور دوسرا ہے لفظ اللہ۔ اب آگے بات کلام کی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اب کلام کی بات آ گئی۔ تو یہ جو ہے نا اپنے بھائی عیسائی حضرات، انہوں نے کہا کہ یہ جو یوحنا کی انجیل یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔
यूहन्ना की इंजील चौथी यहाँ से शुरू होती है। तो भाईजान उन्होंने कहा कि चूँकि कुरान मजीद ने भी फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा, हमारे भी इंजील में लिखा हुआ कि अल्लाह का कलम, 4 इंजील उनमें से एक में लिखा हुआ, बाकी में नहीं लिखा हुआ, लिहाजा वो खुदा ही हैं। और एक और सिफत जो थी अल्लाह ताला की, अब जब उनसे वजाहत पूछी, कहता है ये सफ़ात हैं। तो भाई बात ये है कि इतनी ज़्यादा सफ़ात है अल्लाह पाक की, बाकी खुदा क्यों नहीं है? मतलब उनमें कौन सी कमी आपको दरियाफ्त हुई कि आपने 3 खुदा तो मान लिया 3 सफ़ात को, तो बाकी सफ़ात जो है उसकी वो क्यों नहीं खुदा? और ना इंजील में ना कुरान मजीद में, अपना इंजील से मुराद बाइबल में, जहाँ जहाँ लफ्ज़ कलमा आया है वहाँ वहाँ कहीं भी खुदा मुराद नहीं लिया गया, ना कुरान मजीद में ना बाइबल में। तौरात, ज़बूर वगैरह सारी वहाँ पर लफ्ज़ आए हैं। मसलन तौरात यहाँ से शुरू होती है ना, वो है किताब पैदाइश, जेनेसिस। वहाँ पर यह कि अल्लाह ताला ने कायनात को देखा, मतलब कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने फरमाया रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। पहले अंधेरा था, अल्लाह ने फरमाया रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। फिर उसने कहा ये हो जा, वो हो गया। यानी फरमाया ही था ना, कलमा ही था ना। तो भाई ये कायनात खुदा क्यों नहीं है? ये भी तो कलमा ही है। कहीं भी कुरान मजीद में या पुराने अहदनामे यानी तौरात, ज़बूर, बाकी अंबिया के सीफ़ों में कहीं भी लफ्ज़ कलमा से खुदा मुराद नहीं है। 3 इंजीलों में भी नहीं है, ये चौथी इंजील जो थी यूहन्ना की उसमें है। तो भाई बात ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल खुदा का कलमा है, और कलमातन बेशुमार कलमों में से एक। ऐसे नहीं है कि कोई ख़ासुल ख़ास है, जैसे बेशुमार कलमे हैं ऐसे ही बेशुमार कलमों में से एक कलमा। यानी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी, जैसे काबातुल्लाह को कहा जाता है कि अल्लाह का घर है, बैतुल मुक़द्दस को बैते ईल कहा जाता है, ईल कहते हैं इब्रानी में अल्लाह को। जिस तरह ऊँटनी हज़रत साले की थी उसको नाकातुल्लाह कहा गया। तो ये निस्बत जो, इसी तरह यरूशलेम में पहाड़ है उसको खुदा का पहाड़ कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस को खुदा का घर कहते हैं। तो भाई ये निस्बत होती है दूसरी चीज़ की इज़्ज़त और शर्फ बढ़ाने के लिए। उसका ये मतलब नहीं खुदा वहाँ पर रहता है, या खुदा को किसी पहाड़ की ज़रूरत है, या खुदा को किसी घर की ज़रूरत है, खुदा को किसी ऊँटनी की ज़रूरत है। तो ये जो कलमा फरमाया ना कि ये हमारी तरफ से कलमा था जो मरियम की तरफ इल्का किया गया, और कलमा के लिए लफ्ज़ भी नकरा है कि कलमों में से एक कलमा, यानी हुक्म खुदा से वो पैदा हुए, बिन बाप पैदा हुए, लिहाजा ये जो कलमा है ये खुदा नहीं हो सकता। अगर कलाम खुदा की सिफ़त खुदा है तो फिर बाकी सिफ़ात भी खुदा माननी पड़ेंगी, और वो बेशुमार सिफ़ात हैं अल्लाह पाक की जो इंसानी गिनती से बाहर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी मार्फत का ज़ौक़ और वो नेमत अता करे। हम अल्लाह ताला को उसके हक़ तो नहीं उसका अदा कर सकते। ख़ुद रसूलुल्लाह ने फरमाया इतने बड़े मर्तबे के अहमद, यानी सबसे ज़्यादा अल्लाह की हमद बयान करने वाले, आपने फरमाया कि ला ओहसी सनाक, मैं तेरी सिफ़त बयान नहीं कर सकता, अंत कमा सनैता अला नफ्सिक, तू वैसा ही है जैसी तूने सिफ़त अपनी खुद बयान की है। यानी इंसान के बस की बात नहीं, आम इंसान और खुदा कोई निस्बत है नहीं। मखलूक में तो निस्बत है, कीड़ा कैसे समझ सकता है कि भाई आइंस्टाइन का मर्तबा क्या है? तो भाई बात यह है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन का सही फ़हम अता फरमाए, रसूलुल्लाह की तालीम और उनकी पैरवी पर हमें बाकी रखे, और क़यामत वाले दिन पूरी उम्मत को रसूलुल्लाह के कदमों में जगह दे दे। वमा लना इल्ला